بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سلیم حسن ہے اور میں ایک دل کے ادارے سے منسلک ہوں، اور مجھے آج آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہے جو صحت کے حوالے سے، کچھ ہسپتال کے تجربات کے حوالے سے باتیں کرنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ہم روز زندگی میں ایسے چیزیں، ایسی کہانیاں دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو بتانا شروع کریں تو آپ کو بس ہسپتال میں جتنی کہانیاں ہوتی ہیں شاید کہیں نہیں ہوتی، اور مریض جو ہے ڈاکٹر کو ایک چیز بتا رہا ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ذہنی صحت کا کس طرح خیال رکھیں. یعنی ہمارے یہاں معاشرے میں ذہنی صحت کا خیال رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر کوئی بچہ 2 وقت کا 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رات کا کھانا نہیں ہے، بھوکا سو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں بیمار پڑ جائے گا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ 1 وقت کا کھانا نہ کھا کے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے فلسطینی بھائی بیچارے کو کب سے کھانا نہیں ملے گا، کربلا میں بھوک پیاس تھی. مقصد صرف اتنا ہے کہ لیکن اگر اس کی ذہنی صحت نہیں صحیح ہے، وہ اپسیٹ ہے، وہ ذہنی صدمے میں ہے، تو وہ کسی وقت بھی کچھ غلط کر سکتا ہے. تو پلیز آپ لوگ ذہنی صحت کا ضرور خیال رکھیں کہ بندے کا مینٹلی ہمیشہ کسی کو جج ضرور کریں کہ اس کی ذہنی حالت کیا. آپ لوگ کوئی بھی راستے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، کوئی بھی بندہ بولتا ہے، آپ اس کو صحیح مان لیتے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی ذہنی حالت، یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا وہ مینٹلی اسٹیبل ہے؟ کیا وہ سائیکوسس میں تو نہیں ہے؟ تو یہ ضرور آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ ذہنی طور پر نارمل ہے کہ نہیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آگے کی زندگی میں. اپنے دوست احباب بناتے ہیں، اپنے رشتے جو آپ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دیکھا کریں کہ سامنے والا بندہ بیلنس ہے کہ نہیں، اس کی ذہنی صحت صحیح ہے کہ نہیں. واقعہ ہے کہ ہمارے ہسپتال میں صبح کا وقت تھا، مارننگ ڈیوٹی تھی میری ایمرجنسی میں. ایک بچہ خودکشی کر کے آیا، اس کی عمر 21 یا 22 سال ہو، 21-22 سال کا لڑکا ہوگا. وہ شارٹس پہنا ہوا تھا، ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا. 12 بجے دن کا وقت تھا، 12 بجے دن کا وقت تھا. ماں باپ نیچے تھے اور ماسی اوپر کام کرنے، صفائی کرنے گئی، تو اوپر وہ اپنے کمرے میں اس نے رسی لگا کے خودکشی کر لی. اور وہی ریزن کہ کسی کو پسند کرتا ہوگا، صدمے میں تھا یا جو بھی تھا، یا ماں باپ نے زبردستی کی ہوگی، باپ نے مارا ہوگا، وہ بچہ وہ صدمہ نہ سہ سکے اور اس نے خودکشی کر لی. تو پلیز آپ لوگ جو ہے اس چیز کو بہت خیال سے اور ذمہ داری سے دیکھیں کہ سامنے والا تنہا تو نہیں ہے، وہ کسی صدمے میں تو نہیں ہے. اور اگر وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو غلط بھی ہے، تو اس کو ٹیکل کرنا، اس کو ذمہ داری سے نبھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلط اقدام اٹھالے، پھر آپ پچھتاتے رہیں گے. تو پلیز آپ ذہنی صحت کا خیال رکھیں. اور ذہنی صحت کا جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بار بار یہی کہتی ہوں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے مصروف رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں. ہمارے یہاں نوجوانوں کو موبائل، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، مل گیا کمرے میں بند رہتے ہیں سارا دن موبائل پہ. لڑکیاں کام میں بالکل دھیان نہیں، سارا دن موبائل میں لگی رہتی. فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے. ان کو جم میں بھیجنا معیوب سمجھا جاتا. ہمارے یہاں لڑکیوں کو بھی جم میں بھیجنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ سارا دن کمرے میں بند ہو کے موبائل کرتی رہتی ہیں. وہ کچھ نہیں، گھر کا کام نہیں کریں گے، ان کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کے بچے کس سے بات کریں، کیا کریں، کیا ہے، ان سے دوست بن کے ان کو شیئر کریں، ان سے باتیں کریں، ان کے دوست بنیں. ان کو بتائیں کہ آپ سے زیادہ سنسیئر اس دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان سے شیئر کرنا سیکھیں، ان کو اعتماد دیں، ان کو ذمہ داری کا احساس دیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بچہ تھا 5-7 سال کا، اس کو زبردستی اس کے والدین نے حفظ قرآن کے لیے اس میں بھیج دیا. مولانا صاحب بہت مارتے تھے، وہ گھر سے بھاگ گیا تھا. میرا مقصد ہے بچوں کا دیکھیں، بچوں کا دھیان کس چیز میں، ان کو زبردستی نہ کریں. زبردستی والدین کی بھی ذمہ داری کہ بچوں کی سوچ کیا ہے، بچوں کا شوق کیا ہے، بچوں کا کیا دھیان ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو غلط چیز میں آزادی، لیکن جو نیک چیز ہوتی ہے، جو صحیح چیز ہوتی ہے، اس میں آزادی دیں، اس کو کریں. اگر اس کو کھانا پکانے کا شوق ہے، اگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے، فٹ بال کا شوق ہے، اگر اس کو ایکسرسائز کا شوق ہے تو اس میں آزادی دیں. اگر اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو اس کو آزادی دیں. جو نیک کام میں آزادی دیں، برے کاموں میں آزادی نہ دیں. ان کو سمجھائیں، ان کو تربیت دیں. بچے والدین کا دیکھتے ہیں.